نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، اللہ کے ولیوں، آج جو میں آپ کے لیے تحفے لایا ہوں کمال کے لایا ہوں۔ سب سے پہلے میں درود پاک کا ایک عمل اور وظیفہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو اسم اعظم ہے وہ بتاؤں گا اور اس کی تاثیر آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، جو بھی دعا، جو بھی میں عمل دوں اسے اتنے پیار اور مخلص اور توجہ کے ساتھ پڑھا کریں، خوشبو لگا کے۔ یقین جانیے آپ کو ہر دعا، ہر درود اور ہر اللہ پاک کے اسم خاص جو بھی دیے ان میں آپ کو بہت ہی نفع ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی آپ نفع کمائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا نفع ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، آئیے آج میں آپ کو درود پاک کا وہ عمل بتاؤں کہ جہاں بھی درد ہو رہی ہو جسم میں، جو بیمار ہو، مریض ہو، اسے آپ نے دم کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اول آخر یہ تین دفعہ درود پڑھنا ہے اور درمیان میں 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کے ساتھ ملا کر اسے 7 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے سورہ فاتحہ کو، 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ نے یہ پڑھ لینا ہے، اس کا ہدیہ، اس کا ثواب آپ نے بخشنا ہے۔ حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی کو بخشنا ہے۔ حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی کو بخش کر آپ نے دم کرنا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ میرا اللہ پاک کیسے شفا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، ٹی وی کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے، آپ نے اول آخر 100 دفعہ یہ درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اول آخر 100 دفعہ یہ درود پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کا ہدیہ حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی کو ہدیہ دینا ہے۔ سال ثواب دے کر آپ نے دم کرنا ہے۔ شوگر والے مریض کی شوگر اپنے لیول پر آ جائے گی، اگر زیادہ ہے تو کم ہو جائے گی، اگر کم ہے تو صحیح ہو جائے گی۔ کینسر والا مریض بھی الحمدللہ تندرست ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایسا درود ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس قسم کا بھی آدمی بیمار ہے، آپ کے گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، بوڑھا ہے، سب کو یہ درود پاک سکھلائیں۔ سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے، سورہ اخلاص بھی آتی ہے۔ یہ آسان سا عمل ہے، لیکن توجہ کے ساتھ، مخلصانہ نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا میرے اللہ پاک کا معجزہ ہوگا، میرے اللہ پاک کی طرف سے ایسا معجزہ پر ہوگا کہ جب شفا ملے گی آپ حیران رہ جائیں گے۔
اور دوسرا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو اسم اعظم دینے لگا ہوں وہ سکرین پر آئی ہے، اور اسے آپ نے پڑھ کر یاد کر لینا ہے۔ کسی قسم کی بھی مہم ہو، پریشان ہو، غربت میں گھیرے ہوں، مصیبت میں گھیرے ہوں، تو آپ نے اس دعا کو صبح شام پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ جتنی بڑی مہم ہوگی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی توجہ اللہ کے ساتھ کریں گے اتنی دوستی اللہ کے ساتھ بنے گی، اتنا پیار اللہ کے ساتھ آپ کا بنے گا، ہر شر سے آپ بچیں گے۔ اور یہ بھی دعا اپنے بچوں کو سکھلائیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اپنے بچوں کو ضرور سکھلائیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ دوسرے نمبر پہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں، اپنے ماں باپ کا ادب کیا کریں، اور مخلوق خدا کی خدمت کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ جو بھی عمل کریں گے اس کی تاثیر ایسے ہوگی کہ جناب بٹن دبایا اور آپ کا کام ہو گیا۔ مخلوق خدا کی خدمت وہ ضروری ہے۔ حقوق اللہ کی قضا ہے، حقوق اللہ بعد کی قضا نہیں ہے۔ نماز کا وقت چلا گیا، بعد میں قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے اسے بھیج دیا، آدھے گھنٹے بعد خیال آیا کہ کیا میں اس کی ضرورت پوری کر ہی دیتا تو کیا تھا۔ جب آپ بھاگ کر اس کے پیچھے گئے تو جب آپ نے کہا بھائی جان یہ نے آپ نے مانگا تھا، پیسے مانگے تھے یا جو بھی ضرورت تھی، تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی جان اللہ پاک نے کسی اور کے ذریعے میرا کام کر دیا، اب اس کی قضا نہیں رہی۔ اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں پر شفقت کیجیے گا، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب اور سلام کو عام کریں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔